رمضان یہ تو ہے ایسا مہمان جس کا ہے بہت زیادہ فیضان، رحمتوں اور برکتوں کی کان، ہم سب ہیں اس کے میزبان، بوڑھا ہو یا جوان سب کی بخشش کا ہے سامان۔ اور واقعی رمضان المبارک اگر صحیح احتیاط اور برداشت کے ساتھ جیسا کہ حکم ہے گزارا جائے، زندگی میں انقلاب آ جائے۔ رمضان اٹس اے لائف چینجنگ کانسیپٹ۔ رمضان is having a direct impact on two major activities۔ رمضان ان دو کاموں کو ڈائریکٹ ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، سونا جاگنا، کھانا پینا، اور پوری زندگی ری شیڈول ہو جاتی ہے، شیڈول سیٹ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہنگر از دا فرسٹ ایلیمنٹ ان سیلف ڈسپلن۔ جو بندہ اپنی بھوک پر کنٹرول کر سکتا ہے، کھانے پینے پر، وہ ہر چیز پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے نا، روزے میں بھوک ہے لیکن یہ عام بھوک نہیں ہے، اٹس این آئیڈیالوجی، اٹس اے فیتھ، یہ ایک نظریہ ہے، ایمان ہے۔ عصر کے وقت کہتے ہیں جی روزہ دار کو کھانے کا انتظار ہے، نہیں، در حقیقت اسے اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ وہ کیوں نہیں کھانا کھا رہا؟ بیمار ہے، دانت نہیں ہے، پیٹ خراب ہے، پیسے نہیں ہے، قحط پڑ گیا شہر میں، بھائی سب کچھ ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا پھر بھی نہیں کھاتا، زبان حال سے اعلان کرتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ روزے میں بھوک پیاس مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ مقاصد کچھ بہت بڑے ہیں، تقوی، شکر اور بھی اعلیٰ و ارفع مقاصد ہیں۔ سو اٹس willful abstinence and disciplined hunger۔ یہ بھوک ہے لیکن ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ کہ خاص وقت میں کھانا ہے، سحری اور افطار میں، اور پیک ٹائم میں بھوکے رہنا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو اپنے مقاصد کا حصول یعنی گول سیٹنگ سکھا رہی ہے، وقت کی پابندی کا درس ہے روزے میں، پنکچوئل بنا رہی ہے، پنکچوئلٹی سکھا رہی ہے۔ اور جب جب دن میں بھوک لگتی ہے، روزہ دار کیا سوچتا ہے؟ یہی چیزیں وہ کھا رہا تھا پہلے بھی، حلال چیزیں ہیں، ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، یعنی فوکس سیٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو آج نفسیاتی امراض اتنے بڑھ گئے ہیں اوور تھنکنگ کی وجہ سے، سوچوں میں گنجل پڑ گئے ہیں، بہت زیادہ بکھری ہوئی سوچیں ہیں، تو روزہ اس فوکس کو سیٹ کر رہا ہے۔ مرکز ایک ہی ہے، اللہ کی رضا، اور میں نے کھانا پینا چھوڑا صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے، سارا دن توجہ اسی طرف ہے۔ رمضان المبارک ویسے تو پورا سسٹم ہے نیکیوں کا، سحری، افطار، اعتکاف، تراویح، تلاوت قرآن پاک، سخاوت، لیلۃ القدر، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بھی معمولات ہوتے، رمضان المبارک کی روٹین تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو گو تھرو کریں، پورا نظام ہے، لیکن کور بنیادی جو چیز ہے وہ تو روزہ ہے، روزے کی عبادت ہے، اور روزے میں اعتدال رکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ انسان ہیں، اونٹ نہیں ہے، ایک ہی وقت میں اونٹ 75 لیٹر پانی پی سکتا ہے۔ ہم نے افطار میں زیادہ پانی نہیں پینا بلکہ آہستہ آہستہ کر کے پانی کی کمی پوری کرنی ہے، اور کھاتے وقت یہ دیکھنا ہے لذت کس میں ہے اور غذائیت کس میں ہے۔ اگر لذت تھوڑی کم بھی ہو، کھانا وہ کھانا ہے جو غذائیت والا ہے، تاکہ سارے دن کی بھوک کے بعد جسم کو توانائی تو ملے۔ سو اٹس اے ٹریننگ، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، لیکن ایک ٹریننگ تو ہے نا۔ اور اگر کوئی بندہ 1 ماہ کی ٹریننگ کے لیے جائے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، آپ کیا کہیں گے؟ یا تو ٹریننگ خراب ہے یا کرنے والے میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو جناب ٹریننگ تو بہترین ہے، رمضان، بس ہم سستی کر جاتے ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ جو بندہ 2023 کے رمضان المبارک میں داخل ہوا وہ ضرور بدل جائے گا۔ 1 مہینے کے بعد ہمارا ورژن اپڈیٹ ہو چکا ہوگا، گڈ مسلم الٹرا پرو 26 پلس۔ زندگی ٹریک پر لے آنی ہے ایسے رمضان میں، اور واقعی اب نہیں تو کب؟ زلزلے، طوفان، سیلاب، عالمی وبا، کتنے ہمارے ساتھ ایسے تھے جو پچھلے سال رمضان میں ساتھ تھے اور اس سال نہیں ہیں۔ تو پلاننگ کیجئے، ڈیجیٹائز یور انٹینشن، جو نیتیں آپ نے کی ہیں ان کو ڈیجٹ دیں، ہنسا اور عدد دیں کہ میں کتنی بار قرآن مجید ختم کروں گا، میں کتنا درود و سلام روزانہ پڑھوں گا۔ جب آپ اپنے ہدف کو، ٹارگٹ کو ڈیجیٹائز کریں گے وہ اچیویبل ہو جائے گا۔ تو مشن 2023 رمضان کیا ہوگا؟ مشن ہمارا کہ اس رمضان میں میں اپنی اصلاح کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کروں گا۔ تو مشن 2023 رمضان کیا مشن ہوگا؟ کہ میں اس رمضان اپنی اصلاح کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کروں گا، انشاءاللہ عز و جل۔